أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة رواه مسلم في صحيحه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محرم الحرام 1444 ہجری کی ابتدا ہونے والی ہے۔ اسلامی سال جس کا آغاز ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا ہے، اس کا پہلا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور کائنات کا نظام چلایا، اسی وقت سے 12 مہینے پیدا کیے، 12 مہینوں کا سلسلہ جاری کیا، اور پھر 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے رکھے، جن کی قدر و منزلت، جن کا مقام اور مرتبہ اور جن کی حرمت باقی تمام مہینوں میں سب سے زیادہ ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ یہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ جس دن اللہ رب العزت نے یوم خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، منہا 4 حرم، پھر ان 12 مہینوں میں سے اللہ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے، 3 متوالیات، 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذوالقعدۃ وذوالحجۃ والمحرم، اسلامی سال کا 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور پہلا،
ذوالقعدہ اور ذوالحج اور محرم، والرجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ مضر قبیلہ جس کی تعظیم اور جس کی حرمت تسلیم کیا کرتا تھا، جو جماد الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان حرمت والے مہینوں کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یہ مضبوط، درست اور سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ تو پہلی بات میرے بھائیوں یہ سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت کی کتاب میں اللہ نے جب آسمان اور زمین کو تخلیق فرمایا تو 12 مہینوں کا سلسلہ رکھا، پھر ان 12 میں سے 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے۔ اور دوسری بات کہ ان مہینوں کی حرمت کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ان مہینوں کی حرمت دنیاوی کسی واقعے کے ساتھ نہیں ہے، اور ان مہینوں کی حرمت کا تعلق بھی کسی شخصیت کے ساتھ نہیں۔ یہ اس وقت سے ہے جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اور جتنی بھی شخصیات ہیں، جتنے بھی واقعات ہیں، جتنے بھی معمولات ہوئے، وہ تو سارے کے سارے بعد کے۔ تو نہ ان کی حرمت کا تعلق خوشی کے ساتھ ہے، اور نہ ان کی حرمت کا تعلق اسلام کے کسی غمگین واقعے کے ساتھ ہے۔ اور تیسری بات جو اس حدیث سے اور قرآن کریم کی اس آیت سے سمجھ آتی ہے، وہ اللہ رب العزت کا یہ حکم کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ حرمت والے مہینوں میں تم اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ جانوں پہ ظلم سے مراد یہ ہے کہ گناہ نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، گناہ نہ کرو، یہ جانوں پر ظلم۔ جس طرح آپ اس بات کو ایسے سمجھیے کہ نافرمانی کرنا، گناہ کرنا تو پوری روئے زمین پر حرام ہے، لیکن جب بندہ اللہ کے گھر میں یا کسی مقدس جگہ پر آ کر کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے تو اس گناہ کی سرزنش اور وعید زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح پوری روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات کو حرمت والا بنایا ہے، ایک بیت اللہ کی حرمت ہے اور ایک مدینہ مسجد نبوی کی حرمت ہے۔ تو بالاولیٰ وہاں پر نافرمانی کرنا حرام ہے، ممانعت۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں باقی مہینوں میں بھی اللہ کی نافرمانی حرام ہے، لیکن خاص طور پر ان مہینوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ اب ظلم سے مراد کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت کی تلاوت کیجئے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے، قتال کرنا کیسا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل قتال فیہ کبیر، اے محبوب پیغمبر فرما دیجئے قتال فیہ کبیر، ان میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ان میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ۔
زمانہ جاہلیت میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے بھی لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے، اور اللہ رب العزت نے سورۃ مطففین کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں اس وجہ سے ما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے ہیں، دلوں کا زنگ گناہوں کی وجہ سے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور خصوصی طور پر ان حرمت کے مہینوں میں گناہوں سے باز رہنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے ترغیب و ترہیب کے اندر، آپ نے گناہوں کے زنگ جو دل پہ چڑھ جاتا ہے اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء، کہ جب کوئی مومن آدمی، مسلمان آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، فی قلبہ فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبہ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، واپس پلٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ، اگر وہ گناہ اور کرتا ہے تو دل اور سیاہ ہوتا جاتا ہے، حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ، حتیٰ کہ اس کے دل کے اوپر وہ سیاہی جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، سارا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، یہ وہ زنگ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھا ہوا ہے ان کے گناہوں اور ان کی کمائی کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی ہمیشہ پریشان رہتی، پریشانی اور پریشان حال میں گزرتی، انسان کو چین اور انسان کو جو سکھ اور امن نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ جس بندے کی زندگی کے اندر گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، بغاوتیں ہیں، اور اللہ کی فرما برداری نہیں ہے اور اللہ کا ذکر نہیں ہے، اس بندے کی زندگی کو بھی اللہ تنگ کر دیتا ہے، پریشانیاں اس کی زندگی پر غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی معیشت، اس کے رزق کو بھی تنگ کر دیتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دنیا کے اندر اس کا رزق تنگ ہو گیا اور آخرت میں قبر سے اٹھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، وقد كنت بصیرا، دنیا کے اندر تو میں دیکھا کرتا تھا۔ تو ذکر، اور ذکر میں سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کیجیے، یعنی ذکر میں سے بھی نماز اور نماز کی فضیلت، اور بے نمازی کی زندگی اور معیشت اور رزق اور روزی روٹی تنگ کر دی جاتی ہے اور اس کے معاملات بکھیر دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو ختم نہیں کرتا، اس کی اللہ تعالیٰ سمٹی ہوئی زندگی کو بکھیر دیتا ہے اور وہ بندہ پریشان حال رہتا ہے، پریشانی کے اندر اس کی زندگی گزرتی ہے۔ اس لیے
سب سے پہلا جو اللہ کا حکم ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، گناہ سے بچنا چاہیے۔ محرم ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے یا رجب ہے، ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان گناہوں سے اجتناب کرے، اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرے، اللہ اور اس کے رسول کی بغاوتوں سے اجتناب کرے۔ پھر میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جب حرمت والے مہینوں کی فضیلت رکھی ہے، اور ان حرمت والے مہینوں میں سے اسلامی سال کا ابتدائی اور پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، تو پھر محرم الحرام کی فضیلت بھی ہے، اور ہمارے فتنوں بھرے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کے اندر بدعات اور خرافات بھی، جس طرح اس کی حرمت اور فضیلت ہے، اسی طرح نام نہاد مسلمانوں نے اس مہینے کے اندر بدعات اور خرافات کو ایجاد کر دیا، جو ہمارے ایمان کے لیے بڑی نقصان دہ، جو ہمارے اسلام اور دین کے لیے بڑی نقصان دہ۔ جس طرح کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت میں 4 جاہلیت کے کام برقرار رہیں گے، لا یترکونہن، میری امت جاہلیت کے 4 کاموں کو ترک نہیں کرے گی، چھوڑے گی نہیں، وہ ان میں باقی رہیں گے۔ ان میں سے پہلا کام الفخر فی الاحساب، کہ اپنے حسب پر، اپنی قومیت پر فخر کرنا، کہ میرا حسب یہ ہے، میری قوم اور میری برادری یہ، اپنی قومیت اور اپنے حسب کو اچھا سمجھنا، اور دوسرے کی قومیت اور حسب کو نیچ اور برا سمجھنا۔ والطعن فی الانساب، دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا دوسرے کے نسب پر طعن کرنا، کہ فلاں خاندان کا ہے، اس کا نسب یہ ہے، اس کا سلسلہ نسب ایسا ہے، اس کی برادری یہ ہے، اس کا خاندان ایسا ہے، تو یہ بھی گویا کہ جاہلیت کے معاملات ہیں، اسلام کے نہیں۔ والاستسقاء بالنجوم، تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، کہ ستاروں کی چال ہے، قسمت کا حال ہے، ستارے بلندیوں پر ہیں، ستارے تیزی پر ہیں، ستارے گہرائی میں ہیں، فلاں ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تو بارش نازل ہوتی ہے، فلاں غروب ہو جاتا ہے تو بارش جو ہے وہ رک جاتی ہے، تو گویا بارشوں کا تعلق اور اختیارات اس کا منسوب ستاروں کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما تھے، رات پڑاؤ کیا، صبح ہوئی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو تدرون ماذا قال ربکم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، او میرے صحابہ جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے رسول نہیں معلوم۔ فرمایا تمہارے رب نے فرمایا کہ اصبح بی عباد مومن و اصبح عباد بی کافر، کہ آج کچھ لوگ میرے ساتھ مومن ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ میرے ساتھ کافر ہو گئے۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا یہ جو بارش ہوئی ہے نا، بارش اس کی وجہ سے، کہ جنہوں نے کہا ہے یہ بارش اللہ کے فضل کی وجہ سے، مطرنا بفضل اللہ، اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش ہوئی ہے، وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں مطرنا بنوء کذا و کذا، کہ یہ بارش تو فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، ہم تو صرف اس معاشرے میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم نے تو ستاروں کا تعلق آج کے جاہل اور پڑھے لکھے ان پڑھ لوگوں نے صرف بارش کا تعلق ہی ستاروں کے ساتھ نہیں جوڑا، یہ تو اپنے کاروبار کا، یہ تو اپنی شادیوں کا، یہ تو اپنے مستقبل کا، یہ تو اپنے مال اور دولت اور خاندان کا تعلق بھی ستاروں کے ساتھ جوڑ دیتے۔ آج آپ کا دن کیسا رہے گا؟ یہ شرکیہ امور کا ارتکاب ہوتا ہے، ہمارے قومی اخباروں کے پیج پہ آتا ہے،
کہ اگر ہفتہ اتوار سوموار آپ کے دن کی جو دن کی پیدائش ہے اس کے حساب سے ستارہ بنا ہوتا ہے، کوئی زمرد بنا ہوتا ہے، کوئی فلاں بنا ہوتا ہے، کوئی فلاں بنا ہوتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں صبح اٹھ کر اس کو پڑھا جاتا ہے کہ میرا فلاں ستارہ ہے، فلاں لکی نمبر ہے، فلاں نام کے حساب سے اور میری پیدائش کے حساب سے فلاں میرا ستارہ ہے، تو میرا آج کا دن کیسا رہے گا۔ اخبار نے بھی لکھا ہوتا ہے آج آپ کا دن کیسا رہے گا، پھر لوگ اس حساب سے چلتے ہیں۔ اگر دن اچھا ہے تو کاروباری کمٹمنٹ ہوگی، اگر دن اچھا نہیں ہے تو وہ کاروباری کمٹمنٹ نہیں کرتے۔ آج یہ دن اچھا نہیں ہے، یہ دن میرے بیٹے کی شادی کے لیے، منگنی کے لیے، نکاح کے لیے اچھا۔ یہ تو ہندوؤں کے اندر رسم و رواج تھے کہ وہ اپنے لیے ایک بہتر اور مبارک وقت دیکھا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہو چکی ہیں، جو میرے بھائیوں سراسر شرک ہے، سراسر کفر ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جنہوں نے کہا مطرنا بنوئی قضا و قضا، کہ ہمیں بارش فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ اتنے قول اور یہ نظریہ رکھنے کی وجہ سے کافر ہو چکے ہیں، وہ یہ نظریہ اور عقیدہ رکھنے کی وجہ سے کافر ہو چکے ہیں، کیونکہ بارشوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے، انسان کی روزی روٹی اور رزق کا اختیار اللہ کے پاس۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے پاس۔ تو پھر اپنے رزق کو، اپنی شادیوں کو، اپنے نکاح کو، اپنے مستقبل کو ستاروں کے ساتھ جوڑ دینا، یہ پھر اللہ رب العزت اختیارات اور صفات کے ساتھ شرک اور اللہ کی ذات کے ساتھ یہ کفر ہے۔ انسان کفر اور شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ 4 جاہلیت کے کام اس امت میں باقی رہیں گے، اور چوتھے نمبر پر والنیاحۃ نوحہ کرنا، غم پریشانی مصیبت تکلیف کے وقت نوحہ کرنا، اپنے چہرے کو پیٹنا، اپنے گریبان کو پھاڑنا، اپنے جناب سینہ کو بھی کرنا، اپنے کپڑوں کو پھاڑنا، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ نوحہ اس کے غم کی وجہ سے کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہے، یہ سچے دین کی تعلیمات نہیں ہے، یہ تو جاہلیت کے کام ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، اگر نوحہ کرنے والی اپنی موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّن قَطِرَانٍ وَدِرْءٌ مِّن جَرْبٍ، اس کو خارش کی بیماری لگی ہوگی اور تارکول کی قمیص اس کو پہنا دی جائے گی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر یہ عذاب مسلط ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب غم آتا ہے، مصیبت اور پریشانی آتی ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب مصیبت آئے تو یہ کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، اور کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے تو پھر یہ صبر کریں، وبشر الصابرین، صبر کا حکم ہے، جب یہ صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نوازشات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اگر بندہ صبر نہیں کرتا، نوحہ کرتا ہے، بین کرتا ہے یا ماتم کرتا ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں اس کی وعید فرمائی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے گالوں کو پھاڑتا ہے، جو اپنی گالوں کو مارتا ہے، جو اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے، اور جو پیٹتا ہے اور جاہلیت کی پکار کرتے ہیں، یہ بین کی آواز نکالتے ہیں، جاہلیت کے الفاظ اور جاہلیت کے کلمات اور جاہلیت کے اشعار بولتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لیس منا، ایسے بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پھر میرے بھائیوں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے،
حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئے اور ان کی تکلیف کی وجہ سے ان پر غشی طاری ہو گئی۔ ان کی بیوی نے ان کا سر اٹھایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ دیا اور زور زور سے رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ جب ان کو افاقہ، انہوں نے سمجھا کہ فوت ہو چکے ہیں۔ جب افاقہ ہوا، وہ غشی کی حالت ختم ہوئی، تو صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں انا بریء ممن بریء منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اس چیز سے بری ہوں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری تھے، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور آپ بریء من السالقہ والحالقہ والشاقہ، آپ ہر اس عورت کے اس عمل سے بری ہیں جو وہ کرتی ہے کہ چلا چلا کر چیخ چیخ کر روتی ہے اور اپنے سر مڈانے والی ہے، اور غم کی حالت میں اپنے سر کے بالوں کو مڑا دیتی ہے، اور غم کی حالت میں اپنے کپڑوں کو پھاڑتی ہے اور سینہ کو بھی کرتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ نوحہ، یہ سینہ کوبی، یہ ماتم، یہ گریبانوں کو پھاڑنا، گالوں کو پیٹنا، یہ اسلام کے اندر سب حرام۔ اور جس وجہ سے محرم کے مہینے کے اندر یہ معاملہ کیا جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی واقعہ کربلا کے معاملے میں ان کی غمگین اور ان کی مظلومانہ شہادت کو سامنے رکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 300 سال تک یہ عمل نہیں ہوا۔ 300 سال تک 10 محرم کو یہ ماتم کا عمل نہیں ہوا۔ اس کا آغاز سب سے پہلے امام جلال الدین سیوطی نے اور البدایہ و نہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ معز الدولہ ایرانی رافضی جو شیعہ تھا، جو اپنی مکاری، چالاکی، عیاشی کی وجہ سے بغداد کا وزیر بن گیا، سب سے پہلے اس نے 10 محرم کو یہ ماتم کا سلسلہ 351 ہجری میں شروع کی۔ یعنی گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے 300 سال بعد یہ عمل شروع کیا گیا جس کو آج اسلام بنا دیا گیا، جس کے لیے ہماری ہمدردیاں، اور ہم اپنے کاروبار کے لیے، ہم اپنے ووٹ بینک کے لیے، ہم اپنے تعلقات کے لیے پھر ان لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں دکھاتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں۔ جی آج ان کا دن ہے، ان کے لیے سبیلیں لگائی جائیں، آج ان کا دن ہے، ان کے لیے کھانے تیار کیے جائیں تاکہ ان کے دل میں ہماری ہمدردی پیدا ہو، ہمارا ووٹ بینک بنے، ہمارا کاروبار ہو، ہمارے تعلقات ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جس کام سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرما دیا اور عمل کرنے والے شخص کے بارے میں فرمایا لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے بری ہوں جو یہ عمل کرتا ہے، پھر ایسے عمل کرنے والے کے ساتھ ہماری ہمدردیاں بھی ہوں، ہماری دوستیاں بھی ہوں، ہمارے تعاون بھی ہوں، مالی اور جانی، اور پھر ہم ان کے لیے جناب کھانے بھی بنائیں، سبیلیں بھی لگائیں، اور پھر جس نظریے سے سبیلیں لگائی جاتی ہیں وہ نظریہ بھی غیر اللہ کے نام کا۔ تو میرے بھائیو، جس طرح محرم الحرام کی فضیلت ہے، اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر محرم الحرام کے اندر بدعات اور خرافات۔ اپنے ایمان کے بچاؤ کے لیے، اپنے اسلام کی سلامتی کے لیے ان بدعات اور خرافات سے بچنا بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر جن کاموں سے منع فرما دیا، مسلمان ہونے اور مومن ہونے کے ناطے سے انسان کا حق بنتا ہے کہ ہر اس کام سے وہ بری ہو جائے اور ہر اس کام سے مبرہ ہو جائے، اور جس کام کا حکم دے دیا اس کی کوشش کرے۔ پھر دیکھیں ظلم کتنا کیا جاتا ہے، ظلم کی انتہا کی جاتی ہے کہ محرم الحرام کے اندر ایک مخصوص طبقہ واقعہ کربلا کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کم و بیش 60 ہجری میں پیش آیا، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین جو بہترین ہستیاں تھیں، ان کی خلافت کے بعد پیش آیا۔
اس واقعے کو سامنے رکھ کر اور آڑ بنا کر صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت پر تبرہ کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت پہ تبرہ کیا جاتا ہے، صحابہ پہ کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں اور صحابہ کرام پہ نعوذ باللہ لعنتیں کی جاتی ہیں اور ان کے ایمانوں کی نفی کی جاتی ہے اور صحابہ کرام کو علی اعلان گالیاں دی جاتی ہیں۔ وہ صحابہ جن کے بغیر اسلام نامکمل ہے، وہ صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی تھے، وہ صحابہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے شاگرد اور تربیت یافتہ تھے، وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا، اور وہ صحابہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان کے لیے جانچ لی۔ کوئی کسی کی پارٹی ہوتی ہے تو کوئی کسی کی جماعت ہوتی ہے، انسان اپنی اس جماعت اور اس پارٹی کے ساتھ اپنی مذہبی، دینی اور سیاسی وابستگی پہ فخر کرتا ہے، لیکن جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہم میرے بھائیوں زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ایسی جماعت کے ساتھ منسلک تھے، ان کی وہ جماعت اور وہ پارٹی تھی جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ صحابہ کرام کی جماعت، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی جماعت، اللہ کا گروہ کامیاب ہونے والا گروہ ہے۔ اور طبرانی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، من سب اصحابی، جو میرے صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، ان کے ایمانوں کی نفی کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور اس پر تمام انسانیت کی بھی لعنت ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں السنہ لابی بکر بن الخلال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی نفل نماز کو بھی قبول نہیں کرتا، اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں کی اللہ فرض نماز کو بھی قبول نہیں کرتا۔ نہ اللہ ایسے شخص کی فرض عبادت کو قبول کرتا ہے، نہ اللہ رب العزت ایسے شخص کی نفلی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا یوم القیامہ۔ میرے بھائیوں سمجھیے، صحابہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کرام کا دفاع کیجئے جس طرح اللہ کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل فرمایا اور اللہ نے صحابہ کے ایمانوں کا دفاع کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لے کر آئے، تو یہ منافق، یہ کافر، یہ مشرک، یہ بے وقوف لوگ ایسے کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئیں۔ قرآن کی آیت پڑھیے، اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن کو نازل فرما دیا الا انہم ہم السفہاء، خبردار صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف۔ کیا معنی ہوا؟ جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے اللہ نے فرمایا خود بے وقوف ہیں۔ معنی یہ ہوا جو صحابہ کے ایمان کی نفی کرے گا اس کا خود ایمان ختم ہو جائے گا، جو صحابہ کے اسلام کی نفی کرے گا اس کا خود کا اسلام ختم ہو جائے گا، جو صحابہ کے ایمان کو معیار نہیں سمجھتا اور بناتا، اللہ کے نزدیک اس کا ایمان، اس کا اسلام، اس کی عبادت، اس کے نفل، اس کے فرض کچھ بھی اہمیت نہیں۔ پھر میرے بھائیوں تیسرے نمبر پر جس طرح اللہ نے فضیلت محرم رکھی ہے، اور محرم کی فضیلت میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اجر اور ثواب کے لحاظ سے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا محرم کے روزے، محرم الحرام کے روزے ہیں۔ پھر محرم الحرام کے بارے میں ہی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے
افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز الصلاۃ فی جوف اللیل، رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ وافضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے محرم کے روزے ہیں، اور اللہ رب العزت کے مہینہ اس کو کہا گیا کہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے۔ پھر میرے بھائیوں، محرم کے روزوں کے اندر ہی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ یوم عاشوراء کا روزہ، 10 محرم کا روزہ جو ہم روزہ رکھنے کی بجائے سبیلوں پہ زور دیتے ہیں، پانی پلانے اور پینے پہ زور دیا جاتا ہے، اس دن تو شریعت نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، میں اللہ سے پختہ یقین رکھتا ہوں اللہ اس کے ایک روزے کی وجہ سے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر آپ نے نہ صرف روزہ رکھا بلکہ روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، صحابہ کرام نے کو بھی حکم دیا۔ پھر جب آپ کو پتہ چلا کہ یہودی بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ آپ نے دوبارہ رمضان کی فرضیت کے بعد لوگوں کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ لیکن جب یہود و نصارہ کی مخالفت کی بات آئی تو آپ نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامِ الْمُقْبِلُ انشاءاللہ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، کہ اگلے سال اگر ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ 9 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ معنی کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہقی اور مصنف عبد الرزاق کے اندر فتویٰ موجود ہے، آپ نے فرمایا صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليہود، کہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھو اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ کیوں؟ 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے اجر اور ثواب اور 1 سال کے گناہوں کی معافی کے لیے، اور 9 محرم کا روزہ رکھنا ہے یہودیوں کی مخالفت کے لیے۔ یہ 2 وہ دن ہیں جن 2 دنوں کے اندر ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بدعات ہوتی ہیں، سب سے زیادہ خرافات ہوتی ہیں، کہیں کفر اور کہیں شرک ہے، تو کہیں غیر اللہ کے نام کی سبیلیں ہیں، تو کہیں ان رافضیوں اور صحابہ کرام پہ تبرہ کرنے والوں کے ساتھ ہمدردیاں ہیں۔ حالانکہ اسلام کا حق اور تقاضا تو یہ ہے کہ یہ 2 دن ہمارے گزریں تو غیر اللہ کے نام کی سبیلوں پہ نہ گزریں، یہ 2 دن گزریں تو کھانے اور پکانے اور دعوتوں کے نام پہ نہ گزریں، بلکہ یہ 2 دن گزریں تو اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ روزے کی حالت میں گزریں۔ پھر ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ صحیح ہے، پھر ہماری محبت اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درست۔ چوتھا عمل میرے بھائیوں جو اس مہینے کے اندر کیا جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اس مہینے میں اور خاص طور پر 9 اور 10 تاریخ کو قبرستان میں جانا، پھر قبروں کو لیپ کرنا، قبروں پر مٹی ڈالنا، کھانے پینے کی چیزوں کو قبرستان میں ڈال دینا، قبروں کے اوپر ڈالیں ڈال دینا، پھر جناب جانوروں کا پرندوں کا وہ کھا لینا، یہ بہت کوئی فضیلت کی بات ہے، یہ بہت کوئی اجر کی بات ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، نہ یہ سنت عمل ہے، نہ یہ فضیلت کی بات ہے، نہ یہ اجر کی بات ہے۔ محرم الحرام بھی اسی طرح ہے قبرستان جانے کے لیے جس طرح باقی مہینے ہیں۔ باقی مہینوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ قبرستان جایا کرتے تھے، اس مہینے کے اندر بھی یہی شیڈول رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں سارا سال ہم اپنے ورثاء اپنی میتوں کی قبروں کو دیکھتے نہیں ہیں، پانی پڑ جاتا ہے، قبریں بیٹھ جاتی ہیں، مٹی نیچے چلی جاتی ہے، مہینے اور سال ہر سال گزر جاتے ہیں، ہمیں ان کی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن جب محرم کا مہینہ آتا ہے ہماری عورتیں بھی وہاں تماشا لگا دیتی ہیں، سارے کا سارا قبرستان عورتوں کے ساتھ بھرا پڑا ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ بھرا پڑا ہے، قبروں کو لیپ کیا جا رہا ہے، قبروں پر مٹی ڈالی جا رہی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو پھینکا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ساری بدعات اور خرافات ہیں، اسلام کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، شریعت کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ان یجسس القبر ان یبنى علیہ، قبر کو پختہ کرنے پکی کرنے سے بھی منع کیا، قبر پر عمارت بنانے سے بھی منع کیا، وان یقعد علیہ، اور قبر پر بیٹھنے اور مجاور بننے سے بھی منع فرمایا۔
اور سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، ان یبنا علی القبر، کہ قبر کے اوپر عمارت بنائی جائے، او یزاد علیہ، یا قبر پر زائد مٹی ڈالی جائے، او یجسس علیہ، یا قبر کو پختہ کیا جائے۔ مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اسلام کی سربلندی اور اسلام کی ہمدردی اور ہمارے دلوں میں محبت کے باوجود بھی ہم قرآن و سنت کے منافی چلتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے منافی چلتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ قبروں پر بیٹھنا بھی نہیں، عمارتیں بھی نہیں بنانی، ان کو پکی بھی نہیں کرنا، ان کو پختہ بھی نہیں کرنا، اور زائد مٹی بھی نہیں ڈالنی، تو زائد مٹی سے مراد یہ ہے کہ ایسے ہی جیسے ہم رواج بنا لیتے ہیں، ہر سال جا کے مٹی ڈال دی اور ان کی لپائی کر دی، یہ درست نہیں۔ ہاں قبر بیٹھ جاتی ہے، اس کو مٹی اس کے اوپر ڈالنا اور قبر کا نشان برقرار رکھنا یہ جائز ہے، قبر کے اوپر زائد مٹی ڈالنا جائز نہیں۔ تو میرے بھائیو، آئیے فضائل محرم اور بدعات محرم کو سمجھتے ہیں، فضائل محرم پر عمل کرتے ہیں اور بدعات محرم سے اجتناب کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر معاملے کے اندر قرآن و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ ان الحمد للہ نحمده